اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں شاہد ملک آپ کو Q.Grammar پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ الہمزہ، اس کی ہم نے آیت نمبر 6 تک ہم نے کور کر لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک 3 آیات ہیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ سورہ ختم ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ ایک ایک لفظ کو بریک کیا۔ التی تطلع علی الافئدہ، التی جو کہ، یہ اسم موصولہ ہے، اور اسم موصولہ دیکھ لیجئے، چونکہ ذکر ہو رہا ہے آگ کا اور آگ مؤنث ہے۔ اور آگ مؤنث کیوں ہے؟ ہم نے اپنی گرامر کی کلاسز میں شروع میں اسماء کی تعلیم پڑھی تھی، تو اس میں ہم نے جب اس میں اسم کی جو جنس ہے، یعنی مذکر اور مؤنث، اس میں ہم نے پڑھا تھا۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، عربوں نے اس کو فیمیل کے طور پہ لیا ہے، اور وہ فیمیل یا میل سمائی کہلاتے ہیں۔ جی، مذکر یا مؤنث سمائی کہلاتے ہیں۔ تو نار جو ہے آگ، اس میں وہ الفاظ وہاں پہ ہم نے دہرائے تھے، جتنے بھی الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں سمائی طور پر، تو وہاں پہ جا کے آپ ان کو سنیں سمجھیں۔ تو نار سمائی طور پر مؤنث ہے، تو چونکہ نار مؤنث ہے اس لیے اسم موصولہ بھی اس کا مؤنث ہوگا، التی۔ تطلع، یہ دیکھ لیجئے، یہ جا پہنچے وہ، تطلع، اور یہ فعل مضارع ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے۔ تطلع اس میں مادہ ہے توئے، لام اور عین، اور یہ مزید فی باب ہے اختلافہ کا، اور اس کے وزن پہ جب پہلا ماضی کا صیغہ بنے گا تو یہ بنے گا اطلع۔ اور یہ دیکھ لیجئے، اطلع اردو میں ہم اطلاع پہنچ گئی، اصل میں وہ پہنچ گئی، پہنچ جانا ہی اطلاع ہے، تو اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی مفہوم کے ساتھ۔ تو دیکھ لیجئے، ماضی کا پہلا صیغہ اطلع، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یطلع۔ اور یہ دیکھ لیجئے باب اختلافہ، اس کی پوری گردان باب اختلافہ کا پورا لیکچر گرامر کی کلاسز میں موجود ہے، وہاں پہ جا کے اس کو سنیں اور سمجھیں کہ باب اختلافہ کیا ہے۔ تطلع وہ چڑھتی ہے، پہنچتی ہے، چونکہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے، اور فعل مضارع واحد یہ مؤنث ہے تطلع، اور ہم نے مذکر اور مؤنث پڑھا تھا، ہوا اختلافہ، ہی اختلافت، ہوا اختلافہ، ہی اختلافت، اور پھر مضارع میں بن جائے گا ہوا یختلف، ہی تختلف۔ یہ دیکھ لیجیے، مضارع میں ہوا یختلف، ہی تختلف۔ اب ہی اختلافت جو ہے، اختلافت عورت اس وزن پہ ہے، چونکہ فیمیل ہے، اور فیمیل میں عورت ذہن میں آتی ہے، تو عورت کے وزن پہ اختلافت۔ اور پھر یہ دیکھیں تختلف اور ہی تختلف، مضارع واحد غائب مؤنث ہی تختلف، لیکن یہاں پہ مضارع حاضر واحد کے لیے بھی انت تختلف، انت تختلف میل کے لیے ہے، اور ہی تختلف فیمیل مضارع غائب کے لیے، مؤنث کے لیے ہے۔ اور جب ہم پڑھیں گے قرآن میں آیت میں، تو وہاں پہ ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی حاضر واحد کی بات ہو رہی ہے یا کسی غائب مؤنث مضارع کی بات ہو رہی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اختلافہ جو ہے، اس باب کی جو خاصیت ہے، اس میں اہتمام پایا جاتا ہے، اور اہتمام دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر فرمایا اللہ نے اقترب للناس حسابہم، یہ سورہ الانبیاء کی پہلی آیہ ہے۔ اقترب یہ باب اختلافہ کے وزن پہ ہے، اور اس میں اہتمام دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا،
آسمان کو پوری دنیا کو پیدا کیا اہتمام کے ساتھ، اس میں اپنی مخلوق بنائی، اس میں انسان کو پیدا کیا، پھر اہتمام کے ساتھ اس کو دنیا میں بھیجا، پھر انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور اس کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنی آخرت کے بارے میں بتلایا، اپنے حساب کے بارے میں بتلایا، اور یہ پورا اہتمام چلتے چلتے آخری کتاب نازل ہوتی ہے اور اس میں حساب بہت قریب ہے، قیامت قریب ہے، تو یہ بتلایا گیا۔ اور اگر انفرادی طور پر دیکھا جائے تو بھی انسان کو جب وہ شعور میں آتا ہے تو اہتمام کے ساتھ اس کی چیزیں اس کے سامنے آتی رہتی ہیں، اس کو اپنے حساب کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اہتمام ہو رہا ہے، مگر یہ انسان ہے کہ اگر اس کو نہ سمجھے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ تو اہتمام کے ساتھ یہ باب اختلافہ، اس میں پورا اہتمام اور اس میں پورا انتظام کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ علا دیکھیں، علا حرف جارہ ہے اور علا کا مطلب ہوا پر، اور یہ حرف جر ہے۔ اسی طرح الافئدہ دل ہے اور یہ جمع الافئدہ دلوں کی جمع، اور مرکب جاری ہے، اس کو ہم دیکھیں گے الافئدتی، یعنی علا اور افئدتی، علا کی وجہ سے الافئدتی ہوا، ورنہ یہ اگر اکیلا ہوتا تو یہ ہوتا الافئدتو، کیونکہ ہر اسم اپنی اصلی حالت میں مرفوع حالت میں ہوتا ہے، پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو علا نے مرکب جاری میں علا چونکہ حرف جارہ ہے تو اس نے اس کو مجرور کیا، مرکب جاری۔ اور یہ دیکھیں مرکب جاری حرف جارہ اپنے آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے، تو یہ بہت بار مرکب جاری ہماری کلاسز میں بار بار ریپیٹ ہوا اور ہمیشہ آگے بھی ہوتا رہے گا، تاکہ یہ باتیں ہمیں، اور یہ کلاسز اور یہ پورا جو ترتیب ہے اس کی، اس کلاس کی، اس چینل کی، وہ یہی ہے کہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں اور ریپیٹیشن سے انسان سیکھتا جائے۔ لیکن بنیادی طور پر آپ کو گرامر کی سمجھ ہونی چاہیے، گرامر کی کلاسز آپ سن لیجئے اور اس کے بعد پھر ریپیٹیشن کے ساتھ آپ یہ سیکھتے چلے جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے حروف جارہ کی لسٹ۔ یہ دیکھ لیجئے حروف جارہ اور الافئدہ، علا پلس افئدہ، اور یہ پوری لسٹ ہے، اور یہ 11 حروف جارہ ہیں جو قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں ساری تفصیلات بار بار اس میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو علا دیکھیے، علا کی مثال یہاں پہ علل کرسی، علل کرسی، اور علا الافئدہ، تو یہاں یہ میچ کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں الافئدہ یہ اسم ہے، اور اس کی 4 چیزیں ہم دیکھیں گے، جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت۔ جنس میں مؤنث ہے کیونکہ تا مربوطہ لگا ہوا ہے، عدد میں واحد ہے، اور وسعت میں ال لگا ہوا ہے۔ اگر یہ افئدہ ہوتا تو یہ نکرہ ہوتا، لیکن یہ الافئدہ ہے، ال لگا ہوا ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ اعرابی حالت اس کی مجرور ہے مرکب جاری ہونے کی وجہ سے، اور یہ متعلق فعل ہے، اور فعل کیا ہے؟ تتلو الافئدہ، وہ پہنچ جاتی ہے کہاں تک؟ افئدہ، دلوں تک۔ تو دلوں تک کیا چیز پہنچتی ہے؟ آگ، تو وہ فعل کیا ہوا پہنچنے کا، اس لیے اس فعل کے ساتھ یہ متعلق ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ، انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، اونچی اونچی ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددۃ، بے شک وہ، اور یہ بے شک جو ہے انّا حرف نصب ہے اور ضمیر ہا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور یہ انّا کا اسم منصوب ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے، انہا ہا مؤنث ہے اور انّا کا اسم ہے، علیہم اس کے بعد انہا علیہم مرکب جاری ہے، اور موصدۃ یہ اس کی خبر ہے۔ انّا کا اسم منصوب اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، ان اللہ غفور، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، انّا کی خبر مرفوع اور اسم منصوب ہوتا ہے۔ موصدۃ یہ علیہم سے متعلق ہے، علیہم موصدۃ سے متعلق ہے، اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ اور جنس دیکھیں گے موصدۃ کی، عدد دیکھیں گے، وسعت دیکھیں گے، اور اعرابی حالت دیکھیں گے۔ جنس میں مؤنث ہے،
عدد میں واحد ہے، وسعت میں یہ نکرہ ہے، ال نہیں لگا ہوا۔ اسی طرح اعرابی حالت جو مرفوع ہے اس کی انا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ علیہم ہم نے دیکھ لیا مرکب جاری ہے، موصدتن بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ انا کی خبر ہے، فی کا مطلب ہے میں، اور یہ حرف جارہ ہے۔ آمادن، آمادن جو ہے ستونوں یعنی جمع ہے ستون کی، اور اسم مجرور ہے، مرکب جاری ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ فی آمادن مرکب جاری متعلق ہے موصدتن، اماد کی جمع آمادن، اور آمدن کی جنس دیکھیں گے، عدد دیکھیں گے، وسعت دیکھیں گے، اور اعرابی حالت دیکھیں گے۔ جنس میں مذکر ہے، عدد میں جمع ہے، اور وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ اور ممددتن دیکھ لیجئے، آمدن موصوف ہے اور اس کی صفت ہے ممددتن، تو اس مثال میں آمدن موصوف مجرور ہے تو اس کی صفت بھی مجرور ہوگی موصدتن۔ جی ممددتن ہم نے دیکھ لیا، لمبے لمبے ستون، ممددتن۔ ممددتن کیا ہے؟ آمدن ممددتن مرکب توصیفی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ صفت اور موصوف جیسا ہوگا صفت اس کی ویسی ہوگی، تو اس میں موصوف اور صفت ہر لحاظ سے اس کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے، اور یہ جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یوں ہماری سورہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر ہم آخر میں اپنی کلاس کا نعرہ یا سلوگن یا ہماری اللہ کے سامنے کمٹمنٹ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو بامقصد بنائے، اور بامقصد وہ ہوگا جو اللہ کے دین کی خاطر جو ہے کسی مخصوص کام کے لیے اٹھے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، قرآن کو اس کی ترویج کریں، اس کی تعلیم دیں، اور اس کو رواج دیں، اس کو سمجھیں لوگ، کیونکہ جب نمازوں میں جہری نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور جب ہمارے بچے انگلش کی کتابیں پڑھتے ہیں، خود سے سمجھتے ہیں، اسی طرح ہمیں قرآن ہم بغیر ترجمہ کے اٹھا کر پڑھیں تو اس کو سمجھیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے اس کلاس کا، کہ ہمارے نوجوان اس حالت میں آ جائیں، اس طرح اس تعلیم سے جو ہے مستفید ہو کر قرآن کو خود سے پڑھیں، سمجھیں، اور نمازوں میں جب امام قرات کر رہے ہوں تو سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اس کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے، اور اس کو ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔